السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ویڈیو کو سننے والوں کو، اس پر لکھنے والوں کو، اس کو سمجھنے والوں، سیکھنے والوں کو اپنے گھر میں حج کے لیے بلائے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کی حج کے نیت سے جو ہے وہ زیارت کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جی، تو آج ہم سورہ نور کی آیات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی آیات 5 آیات ہوں گی، لیکن آج کی آیات گرامیٹیکلی بڑی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی ہیں کہ کوئی چیز کہیں رجوع ہو رہی ہے، کوئی چیز کہیں راجع ہو رہی ہے، کوئی کسی کی بار بار صفت بن رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کی آیات ہیں بھی بہت خوبصورت، لیکن صاف ظاہر ہے کہ انہیں ہم گرامیٹیکلی دیکھیں گے، گرامیٹیکل اس کا کیا اس کی ترکیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، لفظ الجلالہ مبتدا، مرکب اضافی خبر اور عطف ہوا والارض، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، یہ مبتدا بن گیا، مرکب اضافی ہے کہ مثل نورہ۔ اچھا، یہ جو نورہ میں ہا ضمیر ہے، اس کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے ایک مسلمان کی طرف، یا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف ہی جا رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مکمل ہوا، مثل نورہ کمشکات، یہ ہے خبر، شبہ جملہ خبر ہو گیا کہ اس کے نور کی مثال، یعنی کہ اس کا جو کوئی مثال پیش کرنا، کمپیریزن دینا، اس کے نور کی مثال ہے کمشکات، قندیل کی مثال ہے۔ قندیل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پہلے دیواروں کے اندر کچھ درج چھوڑے جاتے تھے، یعنی کچھ جگہ چھوڑی جاتی تھی جس میں ہم چراغ رکھتے ہوں۔ یہ اب سے پہلے ہوتا تھا، اب صاف ظاہر ہے کہ بلب آ گئے ہیں تو وہ باہر ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن آج کل بھی خوبصورتی اگر کرنی ہو تو دیواروں میں تھوڑا سا وہ جگہ چھوڑ کر اس میں بلب لگا دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہی پرانا حساب ہے۔ اچھا، ایسا کیوں کیا جاتا تھا کہ روشنی اس کی پھیلتی تھی، وہاں سے روشنی ریفلیکٹ ہو کے، اور ایک کنٹرول روشنی ہوتی تھی جو آنکھوں کو بھی تکلیف نہ دے اور کمرے میں پھیل بھی جائے۔ یعنی اگر باہر بالکل ہی باہر چراغ ہو تو اس کی آنکھوں کو اس کا جو چراغ کا جلنا ہوتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا آنکھوں کو ٹمٹماتا چندھیاتا تھا، لیکن اگر آپ اس کو اس تاکچے میں رکھ دیں تو پھر اس کی وہ جو ٹمٹماہٹ ہے وہ کنٹرول ہو جاتی تھی اور اس کی روشنی ایکولی پھیل جاتی تھی۔ بہرحال مثل نورہ کمشکات، اسے کہتے ہیں مشکات۔ مثل نورہ کمشکات، اب وہ مشکات کی آگے صفت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فیہا مصباح، مصباح کہتے ہیں وہی بلب، وہ جو روشنی کا جو چراغ ہے اسے مصباح کہتے ہیں۔ فیہا مصباح، اس میں کیا ہے؟ مصباح ہے، اور یہ فیہا مصباح پورا ایک جملہ ہے۔ مصباح مبتدا مؤخر ہے، فیہا خبر مقدم ہے، ہا ضمیر واپس مشکات کی طرف آ رہی ہے کہ مشکات کی مانند ہے، قندیل کی مانند ہے اس کے نور کی، اور اس قندیل کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، مصباح۔ المصباح فی الزجاجہ، اب کیا ہوا؟ المصباح مبتدا، فی زجاجۃ خبر۔ زجاجہ کہتے ہیں شیشے کے بنے ہوئے کلوزڈ برتن کو۔ اب کیا ہوا؟ وہ مصباح فی زجاجہ، تو وہ جو مصباح ہے، جو وہ جو چراغ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک شیشے کے برتن میں ہے، شیشہ، کمپلیٹ شیشہ، اسے بند کیا ہوا۔ المصباح فی زجاجۃ، سبحان اللہ، آپ غور کریں، ایک چراغ ہو، وہ قندیل میں ہو، اس کے اندر وہ چراغ پھر ایک روشنی کے برتن میں رکھا ہو، یعنی وہ جب روشنی کے برتن میں رکھے گا تو وہ شیشے کی وجہ سے اور زیادہ ریفلیکشن ہوگی اور اس میں خوبصورت چمک پیدا ہوگی۔ جیسے آج ہوتا ہے، یہ دیکھیں بلب لائٹس جو ہیں، خیر ابھی اس کو اب یوں کہہ سکتے ہیں، یہ تو اس میں ویکیوم ہوتا ہے اور وہ پوری ایک سسٹم ہے کہ، لیکن پھر بھی کانسیپٹ وہی ہے کہ وہ جو روشنی کا جو بلب کی روشنی ہے اس کو شیشے کے ساتھ کور کیا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی بلب ہیں سب شیشوں سے کور ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اب الزجاجۃ مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کی خبر ہو گیا۔ کأن فی التشبیہ،
اور ہا اسم کا انا، کوکبن خبر کا انا موصوف، دریون دریون چمکتا ہوا، کوکبن ایک ستارہ. سو الزجاجۃ کانہا کوکب دری. اب وہ جو شیشے کا جو برتن ہے وہ گویا ایسے لگ رہا ہے جیسے چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یوقد، اوقد یوقد، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا. یوقد جلایا گیا. یہ صفت بن رہا ہے کس کا؟ کوکب کی. کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد باب افعال میں سے مجہول کا صیغہ فعل مضارع کا جس کا نائب الفاعل ہے ہوا اور وہ جا رہا ہے کوکب کی طرف. یوقد جس کو جلایا گیا ہے، من شجرۃ ایک درخت سے، نکرہ آ گیا، یہ موصوف بن گیا. مبارکۃ اس کی صفت آ رہی ہے، ایک مبارک درخت سے. شجرۃ مبارکۃ اسم المفعول کا صیغہ مبارکۃ. زیتونۃ یہ مجرور ہے، یہ ہے بدل. یہ بدل کس کا ہے؟ شجرۃ کا. زیتون کو ہم یہاں پہ صفت کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ یہ اسماء مشتقہ میں سے نہیں ہے، صفات اسماء مشتق ہوتے ہیں. سو زیتونۃ، اور وہ درخت کون سا ہے؟ زیتون کا درخت. لا شرقیت ولا غربیت، نہ ہی شرقی ہے، ولا غربیت نہ ہی غربی ہے. یکاد زیتھا یضیء. اب یکادو کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا ہونے لگنا، یعنی یقاد خالد یضرب ولدہ، خالد اپنے لڑکے کو مارنے ہی لگا. یقادو یعنی مارنے والا ہو جانا، کسی کام کا ہونے والا ہو جانا، ایسا لگنے لگنا. سو یقادو یہ اب ناقص فعل ہے، اس کا اسم ہے زیتھا، اسم، اور یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ شجرہ کی طرف، درخت. یقاد زیتھا یضیء یعنی اس کا جو تیل ہے وہ چمکنے لگا. یضیء ادا یضیء، ادا یضیء بیسیکلی یہ ہوتا ہے روشن کرنا، یعنی یضیء. سو اس کا فاعل ہے ہوا یضیء. سو اس کا مطلب ہے خود ہی سے روشن ہونے لگنا. سو یکاد زیتھا یضیء، گویا کہ اس کا کیا ہے؟ اس کا جو تیل ہے وہ چمکنے لگا. یضیء ادا یضیء، چمکنے لگا. لیکن کیسے چمکنے لگا؟ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یعنی اس کا سبحان اللہ آگ نہیں ہے، آگ نے نہیں چھوا تیل کو، لیکن وہ چمک رہا ہے. لو لم، اب یہ اگرچہ کی میننگ میں آ گیا. لو کا مطلب اگر، لم یہ نفی کے لیے ہو گیا. مس یمس چھونا، تمسسہ نارن یہ فاعل اس کا ہو گیا، ہو مفعول. سو یکاد زیتھا، اب یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ زیت کی طرف، یعنی اس تیل کی طرف. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی گویا کہ وہ تیل چمکنے لگا حالانکہ اس کو، اگرچہ کہ اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں، بغیر آگ کے چھوئے تیل چمکنے لگا. اس کے بعد فرمایا نور علی نور، روشنی ہے، نور ہے نور پر. سو یہاں پر مبتدا محذوف ہے، نور علی نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدا یہدی رہنمائی کرنا، لفظ الجلالہ فاعل، اللہ رہنمائی کرتا ہے لنورہ اپنے، یعنی یہد اللہ لنورہ اپنی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. من اس میں موصول منصوب ہے، یہدی کا مفعول. آگے اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ضرب یضرب، اب یہاں پر مارنا نہیں بلکہ مثال دینا ہوتا ہے، تو مثال دینے کے لیے فعل ضرب یضرب استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. لفظ الجلالہ فاعل، امثال مفعول منصوب، للناس متعلق. واللہ بکل شیء علیم، لفظ الجلالہ مبتدا، علیم خبر، بکل شیء متعلق. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. آگے فرمایا اب یہاں سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فی بیوت، اب فی کے بعد بیوت نکرہ ہے، بہت سے گھر ہیں. پہلے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اذن اللہ، اذن یأذن اجازت دینا، لفظ الجلالہ فاعل، یہ باب سامیہ سے ہو گیا. سو یہ
فی بیوتن بہت سے گھر ہیں، اذن اللہ اللہ نے اجازت دی، کس بات کی؟ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ پورا جملہ یہ مفعول بن گیا اذن کا، ان حرف مصدریہ، رفع یرفع، اب یہ ترفع مجہول کا صیغہ ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں بلند کیا جائے. جی ان حرف مصدریہ ہے، ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے. یہ رفع یرفع ہوتا بلند کرنا، ترفع مجہول کا صیغہ ہوا، اس کا ہیا نائب الفاعل ہے اور یہ بیوت کی طرف جا رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ، بہت سے گھر ایسے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. یذکر اب یہ بھی مجہول کا صیغہ ہو گیا، ذکر یذکر یذکر یفعل کے وزن پر مجہول. یہ منصوب اس لیے آ رہے ہیں کہ ان مصدریہ ہے، اس کا نائب الفاعل ہے اسمہ، یہ نائب الفاعل ہے یذکر کا. وہ یذکر یعنی فیہا میں ہا یہ بیوت کی طرف واپس چلے گی کہ ان میں ان کو بلند کیا جائے، اور وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور اس میں اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کے نام کا جو ذکر ہے اس کا ذکر کیا جائے. اچھا جی، اب اس بیوت کے بارے میں کیا ہے؟ 3 اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے، کسی عالم نے فرمایا کہ یہ مشکات کے بارے میں ہے بیسیکلی، یعنی وہ جو اس کی صفت ہے وہ قندیلوں کی صفت ہے. کچھ نے فرمایا کہ یہ متعلق فعل ہے یسبح کے، کہ یسبح کے یہ متعلق ہے لیکن مقدم کیا گیا ہے. کچھ نے فرمایا یہ زجاجہ کے بارے میں ہے. ہم یہاں پر بس رک جاتے ہیں کہ جیسے علماء فرماتے ہیں فی بیوتن بہت سے گھر ہیں، اذن اللہ اللہ نے اجازت دی ہے، ان ترفع جس میں یعنی ان کو بلند کیا جائے، وہ یذکر اور اس میں ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ اللہ کا ذکر کیا جائے. بیسیکلی یہ بیوت کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مساجد ہیں. آگے فرمایا اللہ نے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، بات آگے چل رہی ہے. یسبح کا فاعل جو ہے وہ آگے رجال ہے، یسبح تسبیح کرنا، تو رجال اس کا فاعل ہے، سبح یسبح باب تفعیل سے کہ بہت سے لوگ ہیں تسبیح کرتے ہیں لہو اس کی، یہ ہو یعنی اللہ کی، فیہا اس میں، یہ ہا بیوت کی طرف چلا گیا اسی لیے اس کو متعلق کہا گیا. یسبح لہ فیہا بالغدو، غدو کہتے ہیں صبح، والآصال کہتے ہیں شام کو. صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب یہ آ گیا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. لا تلہیہم، اب یہ جملہ صفت بن رہا ہے رجال کی، کہ لا نفی کا، الہا یلہی، لام ہا یا مادہ باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مشغول کر دینا کسی کام میں مشغول کر دینا. جیسے نا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں مشغول کر دیا. الہاکم التکاثر، باہم کثرت کا جو مقابلہ تھا اس نے تمہیں مشغول کر دیا. لا تلہیہم، ہم ہو گیا مفعول، تلہی اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے تجارت ولا بیع، یہ دونوں فاعل ہیں تلہی کے. الہا یلہی فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت اور خرید و فروخت ان کو مشغول نہیں کرتی، مصروف نہیں کرتی. کس بات پہ؟ عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. اب یہ ایک اور صفت آ رہی ہے، یعنی یہ صفت نمبر 1 تھی رجال کی، یہ صفت نمبر 2 ہے. یخافون یومن، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں. یخافون فعل مضارع ہم فاعل، خاف یخاف، یومن مفعول نکرہ آ رہا ہے. یخافون یومن، ایک دن سے ڈرتے ہیں، وہ ایک خاص دن سے ڈرتے ہیں. اس دن کی صفت آ رہی ہے. وہ دن کون سا ہے؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار. تقلب یتقلب، الٹ پلٹ ہو جانا، الٹ پلٹ ہو جانا. تقلب یتقلب، یہ باب تفعل سے، کاف لام با مادہ. تتقلب فیہ القلوب، القلوب والابصار فاعل ہو گیا تتقلب کے، کہ جس دن فیہ میں یہاں جا رہا ہے یوم کی طرف، کہ دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تتقلب فیہ القلوب والابصار. اب آئیے ذرا تھوڑی سی اس پہ نصیحت کی بات ہو جائے.
میرا آپ کا ہم سب نے زندگی میں ایک مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن میں نے اکثریت کو دیکھا ہے نماز کے وقت مشغول ہوتے ہیں. یعنی ان کی تجارت، ان کی جاب، ان کی بیع، ان کی خرید و فروخت نے ان کو اللہ کی یاد سے بھی جو ہے وہ غافل کر دیا. ہاں، غافل کرنا لفظ، غافل کر دینا، یعنی مشغول کر کے اس کو غفلت میں ڈال دینا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہے. اس کو نماز کی اہمیت، اس کو اللہ کا ذکر کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. یعنی وہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ ان کو ان کے کام نے، ان کے بزنس نے، ان کی جاب نے، ان کے گھر کے کاموں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس بزنس کو، اس جاب کو، اس کام کو، کہ وہ اس چیز سے غافل ہیں جو ان کے لیے آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گی. لیکن وہ دنیاوی مقاصد، دنیاوی رزق کے پیچھے اتنے کھپ گئے ہیں کہ ان کو آخرت کا احساس نہیں ہے، وہ اللہ کو بیسیکلی بھول چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، نہ خرید و فروخت غافل کرتی. کس بات سے؟ عن ذکر اللہ، کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تجارت بھی ہو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت میں بھی تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا وقت، اس کو نماز قائم کرتے ہیں، کام کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں سننے کو بولتا جی کام بھی فرض ہے. نعوذ باللہ من ذالک ما نقول حبیبنا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں ہم کہ جی کام بھی فرض ہے تو نماز کدھر جائے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو نمازیں قضا کرتے ہوئے، کام میں اتنے مشغول، پتہ ہی نہیں ٹائم جا رہا ہے، او گئی نماز، وقت گزر گیا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ سے بھی مشغول ہو جاتے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور صفت بیان کی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. يَخَافُونَ يَوْمًا، بیسیکلی وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جو آنے والا ہے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، دل اور نگاہیں، بصیرتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. آگے اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں وہ؟ یہ ڈر کیوں ہے؟ نمازیں کیوں قائم کر رہے ہیں؟ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آیا ہے، لام تعلیل ہے. لِيَجْزِيَهُم، جزا دینا، لفظ الجلالہ فاعل، ہم مفعول، یہ وہ لوگ ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما عملوا، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے. ما اسم موصول، یہ مضاف الیہ ہے احسن کا، افعلوا کے وزن پر، اسم تفضیل کا صیغہ. احسن ما عملوا، عملوا صلہ ہو گیا ما اسم موصول کا. احسن ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا اس کا بہتر بدلہ انہیں دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، زیادہ یزید بڑھا دینا، یزیدہ کا فاعل ہوا جو لفظ الجلالہ کی طرف چلا گیا، ہم مفعول، من فضلہ، اور ان کے لیے مزید بڑھا دے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یرزق خبر، من مفعول یرزق، یشاء صلۃ من، بغیر حساب یہ متعلق ہے یرزق کے. واللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے کھلا رزق دیتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اسم الموصول مبتدا، کفروا یہ صلہ بن گیا، یہ دونوں مل کر بن گیا مبتدا. آگے آ رہی خبر اعمالهم، یہ خبر ہے. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم ان کے اعمال ہیں، یہ متعلق خبر ہو گیا. کسراب بقیعۃ، سراب بقیعۃ چٹیل میدان، اور اس میں سراب وہی ہے جو ایک سراب ہوتا ہے، نظر آتا ہے شاید پانی ہے لیکن آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کاف حرف تشبیہ ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اب یہ سراب کی صفت آ رہی ہے.
یحسبہ حسب یحسب گمان کرنا، ہو واپس سراب کی طرف گیا ہے، ظمآن اس میں فاعل ہے یحسب کا، ظمآن کا مطلب ہوتا ہے بہت پیاسا، تو یحسبہ ظمآن ماء مفعول، یحسب مفعول دوسرا، کہ اس کو جو پیاسا ہے وہ اس کو پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آ جاتا ہے اس کے پاس، ہو کیا سراب کے پاس، یعنی سراب ایک ایسی چیز ہے جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، جب وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اس نے اس کو کچھ بھی نہیں پایا، اب پاتا اس لیے کر رہا ہوں پیچھے اذا ہے، لم فعل مضارع کے ساتھ مجزوم نفی کر دیا، یجد یہ مجزوم ہوا، ہو واپس پھر سراب کی طرف چلا گیا، شیئا مفعول ثانی یجد کا، لم یجدہ شیئا، وہ اسے کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور وہ کیا پاتا ہے، وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، وجد اللہ، وجد مفعول فاعل اس کا ہوا، وہ کون ہے، وہی پیاسا جو آیا تھا، لفظ الجلالہ مفعول، وجد اللہ عندہ یہ ظرف مفعول، وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، وفا یوفی پورا دینا، وفا فعل ماضی، ہو مفعول، حسابہ مفعول ثانی، تو وفا کا فاعل ہوا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا حساب دیتا ہے، پورا بدلہ دیتا ہے، واللہ سریع الحساب مبتدا خبر، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، او کظلمات فی بحر، یہ عطف ہے، یعنی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ او کظلمات، اب یہ عطف ہے، یعنی یہ دوسرا متعلق خبر ہے، او یا پھر ان کے اعمال کیسے ہیں، او کظلمات یعنی اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر لجی، اور وہ اندھیرے کیسے ہیں، یہ اندھیروں کی صفت آ گئی، فی بحر لجی، اس کے اندر ایک اور مرکب توصیفی ہے بحر لجی، یعنی اندھا سمندر، اندھیرا سمندر، ایسا سمندر جس میں کوئی روشنی نہیں ہے، او کظلمات اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر لجی ایک گہرے اندھیرے سمندر کے میں، یغشاہ موج من فوقہ، غشیہ یغشا کسی چیز پر چھا جانا، یغشا اس کا موجن اس کا فاعل ہے، ہو مفعول ہے، یہ ہو کا کدھر جا رہا ہے، یہ سمندر کی طرف، کہ وہ سمندر کیسا ہے، یغشاہ موجن، اس کے اوپر سے موج، اس کے اوپر موج کیا ہے، اس کے اوپر اس کو ڈھانپ لیتی ہے، موج اس کے اوپر آ جاتی ہے، من فوقہ موجن، یہ پھر اس موج کی صفت ہے کہ من فوقہ موجن، یعنی ایک تو موج ہے وہ جس کہتے ہیں لہر ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور لہر ہے، من فوقہ موجن، یہ پھر اس کی صفت ہے اور اس میں مبتدا مؤخر خبر مقدم ہے، پھر ایک اور صفت ہے من فوقہ سحاب، پھر وہ موج کیسی ہے، اس کے اوپر بادل ہیں، من فوقہ سحاب، پھر اس میں مبتدا مؤخر خبر مقدم ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ مبتدا مؤخر کی خبر ہے، ظلمات یعنی اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، بعد کے اوپر ہیں، یعنی کچھ اندھیروں کے اوپر ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، اذا جب اخرج یدہ جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، اذا اخرج یدہ کون، وہی وہ جو پیاسا تھا چل رہا بھی، اذا اخرج یدہ، یدہ مفعول ہو گیا، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یکد یراہ وہ اس کو بالکل نہیں دیکھنے والا، کاد یکادو، یہ یکادو سے یکد ہو گیا، لم نے مجزوم کر دیا، اس کا اسم وہی ہوا وہ دیکھنے والا، اور یہ خبر یراہ ہا ید کی طرف چلا گیا، مفعول یرا کے لیے، لم یکد یراہ وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھنے والا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، من اب اس میں موصول ہے، مبتدا بن رہا ہے، من لم یجعل، اب یجعل یہ مجزوم ہوا تھا، زیر ملانے کے لیے دی گئی، لفظ الجلالہ فاعل ہے، یجعل کے لیے لہو متعلق، نورن یہ مفعول ہو گیا، من لم یجعل اللہ لہو نورن، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا، جواب شرط ہے، اب یہ شرط بھی بن رہا ہے، فما لہو من نورن، اس کے لیے روشنی کہاں سے آئے گی، فما لہو من نورن، ما لہو من نورن بیسیکلی یہ مائن نفی ہے، نورن یہاں پر اسم ما ہے، من زائدہ ہے اور یہ خبر مقدم ہے، سو ما لہو من نورن، اس کے لیے
کوئی روشنی نہیں، ما لہو من نورن، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ تو یہ تو آج کی آیات تھیں، تھوڑی سی چونکہ ضرب المثل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے، تو اب اس کی تفسیر سمجھنی ضروری ہے۔ ہم الفاظ سے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا قاصر رہتے ہیں، اب اس کی ہمیں تشریح چاہیے، تو آئیے اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کے بارے میں علی بن ابو طلحہ ابن عباس سے روایت کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین والوں کا ہادی ہے۔ سدئی کہتے ہیں کہ اس کے نور سے آسمان اور زمین جگمگا رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے ہاں رات دن نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا نور اس کے چہرہ اقدس کے نور سے ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اس ضمیر کے بارے میں دو اقوال ہیں، یہ اللہ عز و جل کی طرف عائد ہے، یعنی قلب مومن میں اس کی ہدایت کی مثال اس طرح، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ دو، ضمیر مومن کی طرف عائد ہے، جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ مومن کے اس نور کی مثال جو اس کے دل میں ہے ایک طاق کی طرح ہے، گویا مومن کے دل کو اور جس ہدایت سے اسے سرفراز کیا گیا ہے اور اپنے لیے قرآن سے جس رہنمائی کو وہ حاصل کر رہا، ایک قندیل سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود میں افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلوہ شاہد منہ، تو بھلا جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے ساتھ طرف سے آ جائے، یعنی وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے کیا؟ قلب مومن کو صاف شفاف ہونے کے اعتبار سے صاف شفاف جوہری شیشے کی قندیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور قرآن اور شریعت سے جو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اسے ایسے عمدہ، صاف، چمکدار اور معتدل تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس میں کوئی میل یا ملاوٹ نہ ہو۔ کمشکات، گویا ایک طاق ہے۔ مشکات قندیل میں چراغ رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہی بات مشہور ہے، اسی لیے اس کے بعد فرمایا فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، یعنی وہ دیا جو روشنی دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مشکات گھر کے طاق کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی مثال بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو نور کے نام سے موسوم فرمایا، پھر اسی اطاعت کے مختلف نام رکھے۔ مصباح، المصباح فی زجاجۃ، یعنی یہ روشنی ایک صاف شفاف قندیل میں چمک رہی ہے۔ ابی بن کعب اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ قلب مومن کی مثال ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشے کی قندیل گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ بعض نے اسے دال کے ضمہ کے ساتھ یعنی حمزہ کے بغیر یعنی در پڑھا ہے، گویا در موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ بعض قراء نے اسے دریون و دریون پڑھا ہے۔ ابی بن کعب کا قول ہے کہ کوکب دریون کے معنی چمکدار ستارے کے ہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ ایک مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے، یعنی اس میں زیتون کے مبارک درخت کا تیل ڈالا جاتا ہے۔ زیتونۃ یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ کا مفہوم، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، یعنی وہ اس کے مشرقی حصے میں ہے، لہٰذا دن کے ابتدائی حصے میں اس تک دھوپ نہیں پہنچتی، اور نہ اس کے غربی حصے میں ہے کہ غروب سے اس کا سایہ سکڑ جائے، بلکہ یہ ایسی درمیانی جگہ میں ہے کہ ابتدا سے لے کر آخر وقت تک سارا دن سورج اس پر چمکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا تیل صاف شفاف معتدل اور چمکدار ہوتا ہے۔ ابن عباس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد صحرا کا درخت ہے جس پر کسی درخت یا پہاڑ یا غار کا سایہ نہ ہو اور نہ اسے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہو، ایسا درخت تیل کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل روشن ہو جائے خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ اس سے مراد بندے کا ایمان اور عمل ہے۔ سدئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آگ کی روشنی اور تیل کی روشنی ہے، یہ دونوں جب جمع ہوں تو چمکنے لگیں اور ان میں سے ایک دوسری کے بغیر چمک نہیں سکتی، اسی طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہو کر جگمگانے لگتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی چمک دوسرے کی رہین منت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खलक़ खल्क़हु फ़ी ज़ुल्मतिन सुम्मा अलक़ा अलैहिम मिन नूरिही यौमइज़ फ़मन असाबहु मिन नूरिही यौमइज़ इह्तदा वमन अख्तअहु दल्ला। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अंधेरों में पैदा फरमाया, फिर इसी दिन इन पर अपना नूर डाला, जिसे इस दिन वो नूर हासिल हो गया वो हिदायत याफ्ता हो गया, और जिसे वो नूर हासिल नहीं हो सका वो गुमराह हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म के मुताबिक कलम खुश्क हो गया। इरशाद बारी ताला व यदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आगे मसाजिद के फ़ज़ाइल की बात है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, वो कंदीलें इन घरों में हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनको बुलंद किया जाए, यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इन मस्जिदों को मैल कुचैल और ऐसे बेहुदा अक़वाल और अफ़आल से पाक रखा जाए। बहरहाल उसके बाद मसाजिद के बारे में चंद अहादीस आई हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के पाक नाम के ज़िक्र के लिए मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा उमिरतु बितशय्यीदिल मसाजिद, मुझे मस्जिदों को चूना घच करने का हुक्म नहीं दिया गया। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसके मानी है कि मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं मस्जिदों को इस तरह मुज़य्यन करूँ जिस तरह यहूद व नसारा ने अपनी इबादत गाहों को मुज़य्यन किया हुआ है। आज ये फितना बहुत फैल चुका है। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि लोग मस्जिदों के बारे में फ़ख्र करने लगेंगे। आज हो रहा है। यानी मुल्कों की तो बात क्या करें, मोहल्लों की मस्जिदों पे फ़ख्र किया तो यार साढ़े मोहल्ले की तुसी मस्जिद देखी, कमाल मस्जिद है। एक दूसरे की मस्जिदों पर सबकत ले जाने वाले, आमाल की कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। मस्जिद में तिजारत जायज़ है, न गुमशुदा चीज़ का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम मन यबीउ औ यब्ताउ फिल मस्जिद फ़क़ूलू ला अरबहल्लाहु तिजारतक व इज़ा रअयतुम मन यनशुदु फ़ीहि दाल्लतन फ़क़ूलू ला रद्दल्लाहु अलैक। जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में ख़रीदो फरोख्त करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तिजारत में नफ़ा ना दे, और जब तुम किसी को मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते सुनो तो उसे कह दो कि अल्लाह तुम्हारी चीज़ को ना लौटाए। तो ये चंद मसाजिद के बारे में अहादीस थी, और भी यहाँ पर काफ़ी अहादीस मौजूद हैं। बहरहाल तिजारत होशियार बाश रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं पहले ही आपके सामने तशरीह जो है वो बयान कर चुका हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसी तिजारत से बचाए जिसमें हम अल्लाह के ज़िक्र से मशगूल हो जाएं और हम अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ बैठें। बहरहाल कुफ़ार की दो किस्मों की मिसालें जो बयान की गई थी, जिसमें वल्लज़ीन कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बक़ीअतिन औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिजिन, उसकी ये दो मिसालें हैं जो अल्लाह ताला ने काफ़रों की दो किस्मों की बयान फरमाई हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की इब्तदाई मुनाफ़िकों की दो किस्मों के लिए नारी और आबी दो मिसालें बयान फरमाई थी, और जैसा कि दिलों में रासिख़ होने वाले इल्म और हिदायत की नारी और आबी दो मिसालें सूरह राअद में बयान फरमाई। इसमें से हर एक की मिसाल के बारे में पहले बयान हो चुका है। यहाँ जो दो मिसालें बयान की गई उनमें से पहली मिसाल उन कुफ़ार की है जो अपने कुफ़र के दाई हैं और वो समझते हैं कि इनके कुछ अमाल और एतक़ादात भी हैं, हालांकि हकीकत में वो कुछ नहीं हैं। इनकी मिसाल इस शराब की सी है जो ज़मीन के मैदानी इलाकों में दूर से यूँ नज़र आता है गोया पानी से भरा हुआ समंदर है। जब शराब को देखता हुआ शख्स देखता है जिसे पानी की ज़रूरत हो तो वो समझता है ये पानी है, तो वो उसका कसद करता है ताकि वहाँ जाकर पानी पी ले, मगर जब वहाँ पहुँचता है तो लम यजिदहु शैयन, तो उसे कुछ भी नहीं पाता। इसी तरह काफिर ये समझता है कि इसने अच्छा काम किया और कुछ हासिल कर लिया है, मगर जब रोज़े क़यामत वो अल्लाह ताला के पास आएगा और अल्लाह ताला इसका मुहासबा करेगा, उसके अफ़ाल के बारे में उससे बाज़पुरस फरमाएगा तो देखेगा कि इसका अमल कोई भी काबिल कबूल नहीं हुआ, और वो इसलिए कि इसने वो अमल या तो इखलास के साथ नहीं किया था या शरीयत के मुताबिक नहीं था। जैसा कि फरमाया अल्लाह ने वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, सूरह अल फुरक़ान में है कि उन्होंने जो कोई नेक अमल किए होंगे हम इनकी तरफ मुतवज्जे होंगे, उनको उड़ता हुआ परागंदा गुबार कर देंगे। और यहाँ फरमाया ववजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। सहीहीन में है कि क़यामत के दिन यहूदियों से कहा जाएगा तुम किसकी इबादत करते हो? जवाब देंगे हम अल्लाह के बेटे उज़ैर की इबादत करते हैं। उनसे कहा जाएगा तुम झूठ बकते हो, अल्लाह ताला ने तो किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, तुम क्या चाहते हो? वो अर्ज़ करेंगे हम अपने
ہمارے رب ہمیں بہت پیاس لگی ہے تو ہمیں پانی پلا دے، تو انہیں اشارہ کیا جائے گا کیا ادھر نہیں چلتے، آگ کو ان کے لیے سراب بنا دیا جائے گا، اس کا بعض کو توڑ پھوڑ رہا ہوگا اور وہ اس کی طرف چلیں گے مگر اس میں گر جائیں گے۔ او کظلمات فی بحر لجج، یعنی ان کے اعمال نہایت گہرے سمندروں میں اندھیروں کی مانند ہوں گے۔ قتادہ نے فرمایا کہ لجی کے معنی عمیق کے گہرے ہونے کے ہیں، سو گہرے سمندر میں یعنی لجن کا مطلب ہوتا ہے گہرا سمندر، اسے ایک لہر ڈھانپتی ہو اور اس کے اوپر ایک اور لہر آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے گا، یعنی سخت تاریکی کی وجہ سے اسے نہ دیکھ سکتا ہوگا۔ یہ ایسے کافر کی مثال ہے جو جاہل، بسیط اور مقلد ہو اور اس کے حال کو نہ جانتا ہو جو اس کا قائد ہے، اور نہ یہ جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جاہل سے کہا جاتا ہے تو تو کہاں جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے جن میں سے بعض کے اوپر ہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کافر 5 قسم کے اندھیروں میں مبتلا ہوں گے۔ اس بات کے اندھیرا ہے، اس عمل کا اندھیرا ہے، اس کا اندر آنا اندھیرا ہے، اس کا باہر جانا اندھیرا ہے، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ اندھیروں یعنی آگ میں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا نور عطا فرمائے، ہمارے نور میں اضافہ فرمائے، ہمیں ہمارے قول و عمل میں ہمیں کامیاب فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے لیکچرز کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔